ایک شخص اپنے والد سے 50 روپیہ لیتا ہے، وہ 50 روپے جیسے ہی لیتا ہے تو وہ والد کہتا ہے کہ بیٹا صبح کا تم 1000 روپے لیے بیٹھے ہو، تو اس نے کہا کہ ابا جی وہ میرا ایک دوست چودھری اور آ گیا تو 500 ذرا اور دے دی۔ والد نے فوراً 500 روپے اسے دے دیا۔ وہ باہر گیا تو چودھری دوست اس سے کہتا ہے کہ یار تم کمال کرتے ہو، ابھی بھی تم اپنے والد سے پیسے لیتے ہو، اتنے بڑے، ابھی تو تمہاری اپنی ایج 50 سال ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یار ایک ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، ایک ہاتھ لینے والا ہوتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ دینے والا ہاتھ اچھا ہے کہ لینے والا ہاتھ اچھا ہے؟ اس نے کہا بس دینے والا ہاتھ اچھا۔ اس نے کہا پوری زندگی میرے والد نے کاروبار، بزنس، ہر چیز کی اور ہمیشہ ہاتھ دینے والا ان کا رہا، لینے والا ہاتھ ان کا نہیں رہا۔ آپ اپنے والد کو سمجھتے ہیں نا، والد کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ پیسے دیتے رہے، ان کی انکم آف سورسز کم ہوتی گئی، ہماری انکم آف سورسز بڑھتی گئی، معاشی طور پر ہم سٹرونگ ہوتے گئے، مضبوط ہوتے گئے، ہم نے ان سے پیسے مانگنا چھوڑ دیا، تو وہ آہستہ آہستہ ایک کمرے تک محدود ہو گئے۔ جب وہ کمرے تک محدود ہوئے تو میں نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے محدود ہو گئے ہوں گے۔ تو ایک دن اچانک مجھے کچھ ایک چیز تھی جو میں آپ کو اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے ان سے پیسے مانگے کیوں۔ وہ شخص کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں والد کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ابا جی 50 روپے دے۔ ابو کی عمر کتنی ہے؟ 74-75 سال۔ وہ کہتا ہے میں نے ابو سے 75 سال کی عمر میں نے کہا ابو 50 روپے، کہتے ہیں کہ ان بوڑھی ہڈیوں میں جان آ گئی، جسم کے اندر کرنٹ لگا، فوراً اٹھ کر انہوں نے جیب سے ایسے ہاتھ پھیرا، جدھر سے بھی انہوں نے 50 روپے نکال کے مجھے دے۔ کہتے ہیں میں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی اس کے بعد وہ چہکنے لگے، خوش ہو گئے۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑا فائدہ ہو گیا۔ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں خوش ہوئے۔ میں نے پھر روٹین کے ساتھ ان سے پیسے مانگنا شروع کر دیے، کبھی 50، کبھی 100، کبھی 150، 200، کبھی کبھی ان سے پوچھتا کہ ابا جی باہر چلا جاؤں۔ آپ پوچھتے ہیں، جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے ابا جی آپ کو کیا پتا، اصل پتا تو مجھے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے میں پوچھنے لگا، ابو مجھے منع کرتا تھا، پتر چل پھر چلا جاؤ، پھر میں باہر چلا جاتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میری عمر 50 سال ہے، میرا بیٹا جب 20 سال کا ہوا نا اس نے مجھ سے پیسے مانگنا چھوڑ دی۔ شروع میں تو مجھے نہیں پتا چلا، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے۔ پھر میں نے ایک دن اسے دیکھا کہ وہ اپنی بہن کو پیسے دے رہا ہے، اپنی ماں کو دے رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ تو ابھی پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی آن لائن کام بھی ساتھ کر رہا ہے اور جس کی صحیح انکم آ رہی ہے، اس لیے یہ نہیں مانگ رہا۔ حتیٰ کہ اولاد کے پاس پیسہ ہو تو والد کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بندے کو خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا۔ پہلے وہ بیٹا جب میرے پاس مانگنے آتا تھا تو پھر میں جیب سے نکالتا تھا، کہتا تھا کدھر خرچ کرنا ہے، اب وہ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں تھا، وہ خود کما رہا تھا۔ تو لینے والا جو ہاتھ ہوتا ہے نا اور جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ خوش رہتا ہے جب وہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہو گیا، مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا۔ میں نے کہا یار میرے سے بیٹا میرا مانگ ہی نہیں رہا، اسی کے لیے تو میں سارا کما رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میرا والد کمرے میں کیوں لگ گیا۔ کہتا ہے میں اسی ٹائم اپنے والد کے پاس جا کے جب 50 مانگتا ہوں تو وہ چہکنے لگ جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک ہاتھ دینے والا جو ہوتا ہے نا، وہ جب لینے پہ مجبور ہو جائے نا، اس کے لیے مر مٹنے کا مقام ہوتا ہے۔ وہ دوست پوچھتا ہے کہ پھر تم پیسے دیتے کیسے ہونے؟ ظاہری بات ہے پیسے، وہ کہتا ہے کہ جو ہنسنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو 50% میری انکم ہوتی ہے نا وہ میں والد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں۔ سبزی، گوشت، چاول، کبھی کبھی گوشت اچھا آ جائے تو وہ کسائی فون کرتا ہے تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی مستری گھر لگانا ہو، کوئی مزدور، کوئی جو بھی کام کرنا ہو والد کرتا ہے۔ والد صاحب کو جناب بڑی خوشی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے کچھ 100، اور ساتھ ساتھ میں ان سے پیسے مانگتا رہتا ہوں، وہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس وجہ سے میں نے والد صاحب کو پیسے دے دیے۔ میں نے کہا کہ اس وجہ سے ان کا دل بھی لگا رہے گا اور وہ خوش بھی ہوتے رہیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یار واقعی تمہاری بات تو ٹھیک ہے۔ وہ پھر اسے ایک اور مثال سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں باہر نکل جاتا تھا تو میرا والد مجھے اکثر روکتا ٹوکتا رہتا تھا کہ بیٹا باہر کدھر جا رہا ہے، گھر آ جائے گا۔ میں کہتا تھا یار میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، ابھی مجھے والد صاحب پھر پوچھتے ہیں کہ باہر کدھر چلے گئے ہو، یہاں کدھر جا رہے ہو۔ میں پریشان ہوتا تھا۔ وہ والد مجھے دعا دیتا تھا کہ اللہ تمہیں بھی اولاد دے گا نا، پتہ چلے گا۔ وہ کہتا ہے میری اولاد ہوتی ہے، کوئی تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ 10-12 سال کا ہوتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے تو میں دروازے کے آگے بیٹھ جاتا ہوں پریشانی کی وجہ سے۔ تو میرا والد ہنستا تھا، وہ کہتا تھا وہ بڑا ہو گیا، ٹینشن نہ لو۔ مجھے اس دن ان کا احساس ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک دن موٹر ٹھیک کرا رہا تھا میکینک سے، تو میں ادھر کھڑا ہو گیا، تو میکینک کے پاس میں بے وجہ کھڑا رہا کہ میں جلدی جلدی سے ٹھیک کراؤں، ٹینکی میں پانی آئے۔ وہ کہتا ہے میں ادھر کھڑا ہو گیا موٹر کے پاس، تو اچانک جناب میرا والد باہر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹا چھاؤں پہ آ جاؤ، گرمی بڑی سخت ہے۔ انہوں نے مجھے 3-4-5 بار کہا، میں نے ان کی بات اگنور کی۔ جب میں نے بات اگنور کی تو انہوں نے اندر سے میرا بیٹا اٹھایا اور میرے ساتھ کھڑا کیا۔ جب انہوں نے میرے ساتھ کھڑا کیا مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا یہ دھوپ میں کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تک تم کھڑے رہو گے نا، مجھے میرے پوتے کے کھڑے ہونے پر بھی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کی تکلیف میرے سے زیادہ تمہیں بھی ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس وقت سمجھ آئی، بعض اوقات جو والدین ہوتے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے والد کی قدر کریں۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے زندگی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہا۔ ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یار